جی السلام علیکم۔ مین ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کروائیں دوسرے دوستوں سے، ٹھیک ہے؟ اور جو قانونی مشورے ہیں مفت والے وہ آپ لازمی مجھ سے لیں، اور گروپ انشورنس کا کیس سینٹ میں ابھی تک پینڈنگ ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے۔ انشاءاللہ وہ 90% کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ریٹائرڈ ملازمین کا مسئلہ ہے، تو ریٹائرڈ ملازمین کے حکومت مزید خیال کرے، اور رابطے کے لیے 030047255752 منصف عوان ایڈوکیٹ، ٹھیک ہے جی، سپریم کورٹ۔ آپ میرے ساتھ رابطہ قائم کریں مشورے کے لیے، اور آپ دیکھیں یہ نیوز۔ اور آج ہے 10 جولائی اور دن ہے جمعرات کا۔ اوکے جی، یہ دیکھیں ویڈیو۔ یہ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت ہے؟ بڑی خبر ہے جی، فتنہ والفتنہ تو اشد من القتل۔ فتنہ جو ہے آج پنجاب میں داخل ہو رہا ہے، اسلام آباد اور فرنٹیئر سے KPK سے ہوتا ہوا پنجاب میں داخل ہو رہا ہے جی۔ اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، بول تجھے چھوڑ دیا جائے یا مار دیا جائے، یہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی آج آصف علی زرداری کے بارے میں بیان دے دیے، ہاں اس کے اوپر بات کرتے ہیں جناب۔ اور عمران خان کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرح 17 حملوں کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں جناب۔ پیپلز سندھ میں ہلچل مچ گئی ہے جی، جونیئر ذوالفقار بھٹو، مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا، اس نے نئی پارٹی بنانے کی اعلان کر دیا ہے، نئی پارٹی بنانے کا۔ ادھر بھی ہوں ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں والا مسئلہ، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور چینی کی بڑی خبریں آ رہی ہیں سر جی، بڑی رپورٹیں آ رہی ہیں، اور اس کے اوپر بھی بات ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیں جی فتنے کی بات کرتے ہیں کہ آج فتنہ جو ہے اس وقت وہ اسلام آباد سے چل پڑے ہیں، اور انہوں نے یہاں مرکز بنایا ہوا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس، اس کو جو ہے نا دہشت گردی کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ ویسے تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو جو رات میٹنگ ہوئی تھی آدھے سے زیادہ ارکان آئے ہی نہیں، جو ان کے شورا کے ارکان ہیں نا آدھے سے زیادہ آئے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی اسی بیمار ہیں، تو وہ میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ آدھے سے زیادہ بندوں نے بیماری کا بہانہ کیا ہے، ہاں جی۔ اور سلمان اکرم راجہ نے سنا یہ کہا ہے کہ جناب اسی تحریک دا اعلان کریں گے تو پھر گرفتاریاں تو ہون گیاں، چھاپے تو پین گے، انہوں نے کہا جی پین گے۔ اچھا، یہ جو امین گنڈا پوری ہے منافق اعظم، اس کو میں کہتا ہوں یہ چوہا ہے، چوہا نہیں ہوتا چوہا، وہ 4 دفعہ پہلے یہ اسلام آباد آئے اور بل میں چوہے جیسے گھس جاتے ہیں نا، گھس کے تو یہ چلا گیا 12 ضلع کراس کر کے، پتہ نہیں کدھر سے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ آج یہ GT روڈ کو بند کرنے آ رہے ہیں، پہلا مقدمہ تو ان کے اوپر ابھی ہو جانا چاہیے کہ انہوں نے GT روڈ کو بند کیا ہے۔ جب یہ قافلہ لے کے آئے ہیں تو GT روڈ پہ لوگوں کو ویسے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سفر آج نہ کریں، آج ادھر فتنہ ہوگا، اور فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ GT روڈ سے سفر نہ کریں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ رہے ہیں، آنے دیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امین گنڈا پوری اشتہاری ہے، کل عدالت نے وارنٹ دوبارہ جاری کیے ہیں، یہ مفرور ہے، ایبسکانڈر ہے، تو اس کو پکڑنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ادھر سے نا پکڑنا چاہیے، چاہے بالوں سے پکڑیں یا ہاتھوں سے پکڑیں یا جدھر سے پکڑیں، اس کو پکڑیں، اور اس کی گاڑی کی تلاشی بھی لیں، کیونکہ یہ تھوڑا بہت جو کام کرتا ہے نا وہ شہد کی بوتل پی کے کرتا ہے، ورنہ یہ کرتا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں کرتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لاہور پہنچے تو اس کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے؟ مریم نواز صاحب اس کو کچھ چائے لسی پیش کریں یا اس کی تواضع کریں 76 نمبر 12 سے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب یہ پلاننگ ہے مریم نواز صاحبہ کی، اور ان کو چاہیے کہ آج یہ دفعہ 144 لگائیں
کیونکہ آج یہ تماشا پتہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ امین گنڈاپوری نے آج وہ کہتے ہیں نا تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ایک غداری کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی والوں سے کہ یہ عمران کو چھڑانے کی تحریک نہیں ہے. جب نکلا ہے اس نے یہ بات کی ہے. یہ تحریک ہے جو 26 ارکان ایم پی اے جن کو وہ کیا گیا ہے معطل کیا گیا ہے کہ وہ اجلاسوں میں نہیں آ سکتے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے. حالانکہ کل وہ سپیکر سے مل چکے ہیں اور وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، کمیٹیاں بن چکی ہیں. یہ صرف شہد کی بوتل کے اندر کیا تھا آپ کو پتہ ہے نا. تو یہ امین گنڈاپوری نے کہا ہے کہ ہم جناب عمران کے حق میں کوئی جلوس یہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور ہم یہ قافلہ جو ہے پنجاب اسمبلی کے باہر وہاں احتجاج کرے گا. کوئی باقاعدہ اعلان ہوا ہی نہیں کسی چیز کا کہ ہم نے وہاں دھرنا دینا ہے، کیا کرنا ہے، کس نے کھانا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اس کی ٹکور ہونی چاہیے. پنجاب میں یہ فتنہ پھیلانے آ رہا ہے، پرامن پنجاب میں یہ توڑ پھوڑ کریں گے، لازمی کریں گے. یہ پنجاب میں ہی تو یہ کرنا چاہتے ہیں سارا کچھ. تو مریم نواز صاحبہ اپنے سی سی ڈی والی جو فورس ہے نا اس کو کہیں کہ اشتہاری کو تو پکڑے نا. یہ تو اشتہاری ہے، قانون کے مطابق آپ بالکل صحیح کارروائی کریں گی. تو اس کے زیادہ تر امکان یہ ہے کہ آج اس کی گرفتاری پنجاب میں ہو جائے گی یا ہو جانی چاہیے. کیا خیال ہے تھوڑا جی؟ تھوڑا کی خیال ہے مریم نواز ادنال کی سلوک کرے، کیا سلوک کرے؟ ہاں جی، یہ مجھے لازمی کومنٹس میں بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تجھے چھوڑ دیا جائے یا تجھے مار دیا جائے؟ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ پہلے کل محسن نقوی نے وضاحت کی ہے کہ جناب نہ زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے اور نہ عاصم منیر کو صدر پاکستان لگایا جا رہا ہے. بس کافی تھی، وزیر داخلہ نے کر دی. آج شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہہ دی ہے کہ جناب یہ جھوٹ ہے، زرداری کے میرے اور عاصم منیر کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، تو ہم نے کسی کو کوئی ہٹانا وٹانا نہیں ہے. یہ کیوں بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے something is wrong at the bottom. کچھ غلط ہے. ٹائیں فش ہوتا ہے نا، وہ کچھ غلط ہے. صحیح. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے میرا تو یہ ہے کہ صدر پاکستان کا عہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے. میرا تو یہ بیسک ویو ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی. اور اگر ہو بھی صحیح نا، نہیں ہونا چاہیے تو پہلی بات ہے زرداری صاحب اب کام کے قابل نہیں ہیں صحت کے حوالے سے. صحت کے حوالے سے نہیں ہے. آپ نے چمٹا رہنا ہے. آپ دیکھیں ادھر حلف بھی لیے تو کس طرح کانپتے ہاتھوں سے حلف لی ہے. بسم اللہ. تو یہ بات غلط ہے سر جی، آپ کی صحت خراب ہے، آپ جائیں گھر آرام کریں، بلاول بھٹو کی شادی کریں، آصفہ کی شادی کریں، اپنے معاملات دیکھیں، زمینیں سنبھالیں. کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی. تو صدر کو استعفیٰ اس کا اسی بنیاد پہ ہو جائے گا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، یہ ہو جائے گا جی. ٹھیک ہے، لیکن اتنے پیمانے پہ تردیدیں کرنا یہ سمجھ نہیں آتا، کوئی گڑبڑ ہے کوئی. آگے جی، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوئے ہیں. اجلاس ختم ہو گیا ہے اور انہوں نے ججوں کی شکایات، آج یہ تھا ججوں کی شکایات، کوئی پنجاب سے ہیں، کوئی اسلام آباد سے ہیں، 5 ججوں کی، 6 ججوں کی، اور کوئی بلوچستان اور کوئٹہ اور ہر جگہ سے ہیں. تو اس کا ہے، اس کے اوپر بات ہوئی ہے. لیکن چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جناب آج ہم یہ نام ایشو پبلک نہیں کریں گے، نام ایشو نہیں کریں گے کہ کس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے یا کس کی ہم نے اپلیکیشن لے کے اس کے اوپر بات کی ہے. تو یہ انہوں نے منع کر دیا ہے. تو جب انہوں نے منع کر دیا ہے تو ہم بھی آپ کو نہیں بتا رہے
चाहे हमें पता भी है तो नहीं बता रहे कि जनाब किस किस जज के खिलाफ शिकायत आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत वैसे इस्लामाबाद की हैं। शाकिर तू आप सियाना है, सारा हाल न पूछ, सारा चेहरा देख। ठीक है, तो क्योंकि चीफ साहब ने मना कर दिया नाम नहीं बताना, तो हम वो नाम नहीं बता रहे जी। अगली जी खबर, इमरान खान के मैंने बताया था कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए थे। इनको हिंदुओं को ठीक करने के लिए ना 17 हमले किए थे। तो इमरान खान अब तक 34 हमले कर चुका है और फेल जा रहा है, बिल्कुल फेल जा रहा है। कितने हमले किए आप देख लें, और उसके अपने ज़िंदगी में भी किए हैं, वैसे भी किए हैं। मैं शहर बंद करूँगा, वो 34 हमले कर चुका है। ठीक है, तो ये जो हमले हैं ना, ये सारे ही नाकाम जाएंगे। ये अब किसी को क्या पता कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी नुकसान कितना होया है। वो तो यही कहते हैं ना, हिंदू तो कहते हैं जी वो लूट के ले गया है, मुसलमान कहते हैं नहीं जी वो थे इस्लाम फैलान आया सी, तो उसको कितना नुकसान हुआ ये तो आपको पता है ना हिस्ट्री में। ठीक है, तो अब आगे आए जी चीनी। सर जी ये देखिए, इसमें आज मैंने चीनी नहीं डाली, लेकिन ये कोई हाल तो नहीं है ना कि आप चीनी के बगैर, वो कुछ कह रहे हैं जी जनाब आप गुड़ खाएं और शक्कर डालें और ये वो। ठीक है, वो मुतबादिल चीज़ें हैं, लेकिन जिन लोगों ने चीनी के ऊपर जुल्म किए हैं ना, जिन्होंने चीनी का वादा वफा नहीं किया, हुकूमत से मिल मालकान ने वादा किया कि हम चीनी का रेट नहीं बढ़ने देंगे, हमें आप बाहर भेजने दें चीनी, वाफर हो गई है। आज 2 लाख मैट्रिक टन चीनी मंगवाई जा रही। ये किसका कसूर है जी? सारे मिल मालकान की मिलें सील करें या उनको कहें कि जी अपने रेट कम करें। जो उस वक्त रेट था जब इन्होंने मुआहदा किया था, वो वाला रेट 120 रुपए करें। ये लाजमी उनके ऊपर आपने एक्शन लेना है, उनके ऊपर लाजमी एक्शन लेना है। चीनी वाला 200 रुपए किलो चीनी हो गई है, जुल्म की इंतहा नहीं हो गई? 200 रुपया। नवाज शरीफ के दौर में 35 रुपए किलो चीनी थी, फिर मॉन्यूमेंटल आया, ये 100 तक लेके गया। अब ये इसकी कीमत 100। वो करो जिस दिन मुआहदा हुआ था, वो वाली करो इसके ऊपर। क्या ख्याल है आपका जी? मैं गलत कह रहा हूँ? मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, तो आप इसके ऊपर तबसरा करें ना। ठीक है, और आगे है जनाब अली, सिंध में नई हलचल मच गई है और बड़े बड़े जलसे किए थे जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो। जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने नहरों के हवाले से बड़े बड़े जलसे किए थे। तभी पीपल्स पार्टी घबरा के ये आई थी और उन्होंने कहा जी कि नहरों वाला मसला पे ये फिर बिलावल मैदान में आ गया। पहले ये चुप थे, तो अब उसने आज ऐलान किया है जूनियर जुल्फ़कार भुट्टो ने कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा और मैं सियासत में हिस्सा लूँगा। और उसने जनाब अली टोपी शोपी पहनी हुई है, सिंधी दाढ़ी रखी हुई है, और उसने कहा जी हमारी पार्टी का नारा होगा कि जीने दो, जीने दो का नारा होगा। ठीक है, तो इसमें जी भुट्टो भी होगा, सारे हर चीज़ होगी इसमें। तो ये जनाब अली एक नई अपडेट थी जो आप तक पहुंचानी है। आप देखते हैं कि मरीम नवाज साहबा क्या सलूक करते हैं, अगली वीडियो में आपको बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या फ़ोन से मशवरा करने के लिए भी आप रब्ता करें। शिराज साहब से हमारी मुलाकात हुई है। शिराज एडवोकेट साहब, कैसे हो शिराज बेटा, ठीक हो? तो ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इधर जनाब यूके में रहते हैं, लंदन में, और आज ये चाय पिला रहे हैं, घूमती चाय। और ये जनाब ये, और ये कमर इस्लाम साहब हैं, ये बांग्लादेश इनका ताल्लुक़ है। और आपको पता है आजकल बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई, तीसरी कुव्वत कहाँ से आई? ये हमें चाय भी है। थैंक यू ना जी। खाने के बाद अब काफ़ी आई है, बहुत मज़े की।
یہ آئس ٹی ہے اور یہ کیپچینو ہے اور یہ کیپچینو ہے اور یہ امریکانو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کتنے انجوائے کر رہے ہیں جناب. یہ گل یو آر انجوائنگ آور کمپنی اولڈ باباز کمپنی یو انجوائنگ. Thank you, sir, for nice hospitality. No, it's an honor, sir. It's a privilege جی to thank have you you. here. جی Enjoy your company. thank you everybody.